ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک ساتھی کام سے دور ہو گیا ہے، ہم نے بہت کوشش کی اور بہت سمجھایا لیکن وہ مان کر نہیں دیتا بلکہ ہم پر غصہ کرتا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا، ارے بھائی، ایسے کام تھوڑی ہی چلے گا، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ذات اقدس کے سامنے گڑ گڑایا ہوتا اور شکوہ گیلا کیا ہوتا کہ اے اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم سے بہتر ہے، اس سے تو دعوت کا کام لے لے۔ جس طرح ہم نکموں کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما۔ رات کو اللہ کو مناتے اور پھر دن میں اپنے بھائی کے پاس کچھ ہدیہ لے کر جاتے اور اسے دعوت دینے کی بجائے اپنی کارگزاری سناتے اور بغیر تشکیل کیے اٹھتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ تم نے تو اس بیچارے پر برسنا شروع کر دیا جبکہ اس کا دل بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ بڑے حضرت جی کے وقت میں جب ہمیں گشتوں میں بھیجا جاتا اور نصیحتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا کہ دیکھو، تم مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہو تو نیت کر لو کہ ہم مسلمان کے گھر نیکی اور خوبی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان خوبیوں کی کھان ہے۔ اب تم نے اس نیت سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دراصل تم فقیر و بھکاری ٹھہرے۔ اس نے کہا، جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، چونکہ تم خیر کی تلاش میں اس کے گھر بھکاری بن کے گئے ہو تو گھر والے کو اختیار ہے کہ تمہیں کچھ خیرات دے یا دھتکار دے۔ تمہاری اس نیت کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر تم داعی بن کر جاتے ہو اور وہ شخص داعی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا اور اس کی ہلاکت کا سبب تم ہوئے، اس لیے کہ وہ غریب اپنے بال بچوں میں عافیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم داعیوں کی دعوت کے انکار کی وجہ سے وہ مفت میں مارا گیا، اس لیے داعی بن کر نہ جاؤ، بھکاری بن کر جاؤ۔ زور و قطار سے گھروں کے دروازے نہیں کھلتے، آہوازاری سے دلوں کے دروازے اللہ کھولتے ہیں۔ داعی کے بیان کی پہچان ہی یہی ہے کہ دوران بیان اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، مخاطب خود اس کی ذات پر محتاج ہوتی ہے کہ اے اللہ، سب سے پہلے میں ہدایت کا محتاج اور یہ سامنے والے بھی ہے۔ جو داعی تہجد کی دعا میں اللہ کے سامنے اپنے ذلیل ہونے اور چھوٹا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دین میں اپنے ساتھیوں میں اپنی کمتری اور اپنے بڑا نہ ہونے کا اقرار کرے تو اس کی دعوت انسانوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی اندر اتر جاتی ہے۔ جو شخص رات میں دعا نہیں کرتا اور دین میں اپنے امیر ہونے کا ڈنکا پیٹے، اور ایسے شخص کو دعوت کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت کی مبارک محنت کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے بڑے علماء ہمیں کام اور اصول سکھا کر گئے، اس طرح محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل عبدالواحد اشاعتی کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں میں شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔